صلی اللہ رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ صحیح مسلم۔ درود شریف بلند اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی ابراہیم۔ امر بالمعروف کے 3 درجات ہیں عزیزوں۔ اس امت کی فضیلت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ کیوں بہترین ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس وجہ سے بہترین۔ کہ دن سبحان اللہ، اس وجہ سے بہترین ہو کہ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اس وجہ سے بہترین ہو۔ اور جو نیکی کا حکم ہی نہ کرے، برائی سے روکے ہی نہ، سمجھا نہیں؟ خود نماز پڑھتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہی نہیں، خود قرآن پڑھتے ہیں، بچوں کو، گھر والوں کو کہتے ہی نہیں نماز کے لیے، قرآن کے لیے، تو اندازہ کریں کتنا گناہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ آگ سے۔ کیا مانا؟ فقط اپنی نماز نجات کے لیے کافی نہیں ہے، فقط اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہیں جب تک دوسرے کی فکر نہ کریں۔ اب دوسروں کو آپ نماز کے لیے لے آئیں گے، آؤ بھائی نماز کے لیے، تو آپ کو اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ بھائی وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ آپ کہو کہ بھائی بارہا کہا ہے میں نے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، چاہے کہ وہ نماز پڑھتا نہیں ہے لیکن آپ کو تبلیغ کا فائدہ ملے گا، تبلیغ کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ کہتے رہیں، کہتے رہیں، خاموش نہ ہو جائیں بس۔ یہودی تھے نا، 3 فرقے ہو گئے ان کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہفتے والے دن شکار نہ کرو، 3 جماعتیں ہو گئی۔ ایک تو وہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ شکار نہ کرو۔ دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے ہیلے بہانے سے شکار کیا۔ تیسرے وہ تھے خاموش رہے، تیسرے وہ تھے خاموش رہے۔ عذاب آیا کہ وہ جنہوں نے روکا تھا وہ بچ گئے، باقی 2 جماعتیں جنہوں نے شکار کیا ہیلے بہانے سے اور جو خاموش رہے وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، وہ بھی باندر بن گئے۔ سمجھا نہیں؟ ایسا نہ ہو جائے عزیزو، گھر والوں کو کہیں تو صحیح، نماز نہیں پڑھتے دوسری، بھائی کہیں تو صحیح، جس طرح آپ زور لگاتے ہیں، بھائی کپڑے دھوئے، بھائی کھانا کا تیار کیا، ناشتہ تیار کیا، کتنا زور لگاتے ہیں، صفائی کیوں نہیں کی؟ اتنا زور لگائیں کہ بھئی نماز پڑھیے، روزہ رکھا ہے، تلاوت کی ہے۔ کیا حال ہے ہمارے گھروں کا عزیزو؟ پھر کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے سے فرمایا کہ فلاں بستی کو الٹ دو، فلاں بستی کو الٹ دو۔ یاد کریں عزیزو، یہ بھی تبلیغ ہے آپ کی۔ آپ یہ باتیں سنتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں، درس وغیرہ سنتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں جا کر بتائیں کہ بھئی یہ حدیث سن کر آئے، یہ واقعہ سن کر آئے، اپنے دوستوں میں جا کر بتائیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ کہ تو سبحان اللہ، یہ بھی تبلیغ ہے۔ سمجھا نہیں؟ فلاں بستی کو الٹ دو، تباہ برباد کر دو۔ فرشتے نے عرض کیا، یا اللہ اس بستی میں ایک اللہ آپ کا بندہ بھی رہتا ہے جو فرما بردار ہے، کبھی نافرمانی کی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بھی برباد کرو، اس کو بھی تباہ کرو، اس وجہ سے کہ اس کی بستی والے گناہوں میں مبتلا ہیں، مصروف ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، اس کے چہرے پر غصے کے آثار بھی نہیں۔
غصے کے آثار بھی نہیں ہے، ناراضگی بھی نہیں ہے کہ میرے گاؤں والے گناہ کا کام کرتے ہیں، کبھی روکا تو نہیں، لیکن اس کے چہرے پر غصے کے آثار بھی نہیں آئے، کسی وجہ سے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دو. سمجھا نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے عزیز، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، الفاظوں پر غور کریں. سمجھا نہیں؟ جو تم میں سے دیکھے منکر کو فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے مٹائے. فلیغیرہ بیدہ، اس کو ہاتھ سے مٹائے. برائی دیکھ رہا ہے، طاقت ہے، اس کو ہاتھ سے مٹائے، ختم کرے. یہ افضل ایمان ہے، یہ بہترین ایمان ہے. سمجھا نہیں؟ شہر کا بڑا ہے، سمجھا، اس شہر میں دیکھ رہا ہے کوئی برائی ہو رہی ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ ختم کرے، برائی کو ہاتھ سے ختم کرے. گھر کا بڑا ہے، دیکھ رہا ہے میرے گھر میں، سمجھا، غلط کام ہو رہا ہے، اس کو ختم کر دے. سمجھا نہیں؟ آج تو یہ عالم ہے، سمجھا نہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو ہاتھ سے موبائل لے کر، ٹچ موبائل گھر میں رکھو، گھر میں رکھ دیتے ہیں. سمجھے نہیں؟ اللہ رحم کرے، اللہ پناہ میں رکھے. اور چلتے چلتے، سمجھے نہیں، آپ چلائیں، چلاتے چلاتے کوئی نہ کوئی ایسا منظر آ جاتا ہے جو فاحش ہو اور جو خراب ہو. سمجھا نہیں؟ جو دیکھنے کے قابل ہی نہیں. ایسے مناظر بھی آ جاتے ہیں. گھر میں پڑی ہوگی نا تو کوئی نہ کوئی دیکھے گا، نہیں دیکھے گا؟ پھر برائی سامنے آئی نہیں آئی، برائی میں مبتلا ہوئے نہیں ہوئے. پھر بڑے ہو کر کہتے ہیں میرے بچے میرے نافرمان ہو گئے، بے حیا بن گئے. اللہ رحم کرے. اگر دیکھتے ہیں آپ منکر کو دیکھا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے ختم کرو. فإن لم یستطع، اگر یہ طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے، فبلسانہ، زبان سے تو کہہ دو. گناہ کا کام ہے، غلط کام کر رہے ہو، زبان سے تو کہہ دو کہ غلط کام کر رہے ہو، دور ہو جاؤ. اگر یہ بھی طاقت نہیں، فإن لم یستطع، یہ بھی طاقت نہیں، فبقلبہ، دل میں تو برا سمجھو. یہ غلط کام کر رہا ہے، دل میں تو برا سمجھو، تاکہ آگے اس کو پتا تو چلے یار یہ میرا کام اس کو برا لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا میرا کام. وذالک اضعف الایمان، یہ ضعیف ایمان ہے. افضل ایمان یہ ہے کہ ہاتھ سے ختم کرو. اس کے بعد دوسرا درجہ یہ کہ کم از کم زبان سے کہہ دو. اگر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی طاقت نہیں ہے، دل میں برا سمجھو. آپ علیہ السلام کی دوسری حدیث مبارکہ فرمایا جو دائی ہے نا، کہو سبحان اللہ، جو دائی ہے، دعوت دینے والا ہے، جو واعظ نصیحت کرنے والا ہے، اس کے لیے مچھلیاں بھی پانی میں دعائیں مانگتی ہے. کیا بات ہے عزیز. آپ میں سے ہر ایک دائی بن جائے. فقط یہی نہیں کہ پھر ملا کے اوپر نہیں ہے، اس مولوی صاحب کے اوپر نہیں ہے، تبلیغ والے کے اوپر نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر یہ تبلیغ فرض ہے. کہو سبحان اللہ. ہر ایک تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہر ایک کے اوپر یہ لازم ہے. یہ لکھا ہے کہ بھائی مولوی کرے، نہیں، ہم تو کہتے ہیں مولوی لوگوں کے اوپر ہے، بھائی تبلیغ مولوی لوگوں کے. دائی کے لیے جو دعوت دے رہا ہے عزیزو، سمجھا نہیں، سمجھا، اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے جو اس کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، اور جو چونٹیاں بلوں میں ہیں وہ بھی دعائیں کر رہی ہیں. سمجھا نہیں. اور دائی کے لیے ہے یہ کہ کم از کم سنت کا تابع تو ہو. چلو سبحان اللہ، سنت کا تابع تو ہو. ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، سنت سے محروم ہیں، چہرہ دیکھیں سنت سے محروم ہیں، پھر دعوت دے رہے ہیں. سمجھے؟ دوسروں کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، ہم خود نماز پڑھتے نہیں. دوسروں کو کہتے ہیں بھائی غلط کام نہ کرو، منکر سے روکتے ہیں، خراب کاموں سے روکتے ہیں، خود خراب کام کرتے ہیں. ایسا تو نہ ہو جائے عزیز. دائی کے لیے بڑی اہمیت ہے. آپ علیہ السلام کی تیسری حدیث مبارک آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا اگر کوئی نیکی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے نہیں روکتا، تو اللہ تبارک و تعالی ان قریب ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیتا ہے. سمجھا نہیں؟ سمجھا نہیں؟ ایسا عذاب آ جائے گا، ایسا عذاب میں آدمی مبتلا ہو جائے گا جو تم دعائیں کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ قبول نہیں ہوں گے. فرمایا اس ذات کی قسم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم کرنا اور ضرور برائی سے منع کرنا، اگر نہ برائی سے نہیں روکو گے اور نیکی کا کام کا حکم نہیں کرو گے، اگر نہ تو قریب ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم اس کو پکارو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ میں سمجھا دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ ہے، یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فقط یہ نہیں کہ لوگوں کا جہنم عذاب ہے، یہ ہے لوگوں کو خوشخبری بھی سنا دو، دائی کے اوپر یہ خوشخبری سناؤ کہ مانا جنت کی خوشخبری بھی سنا دو کہ جنت میں اتنے بڑے انعامات ہیں رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگوں کو نفرت نہ دے دو، لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ سمجھے نہیں؟ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، جس طرح چرواہے سے پوچھ ہوتی ہے اس طرح تم سے بھی پوچھ ہوگی، چرواہے سے پوچھ ہوتی بکری کہاں گئی، بھینس کہاں گئی، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، چرواہے سے پوچھ ہوتی ہے، سب تم سے بھی پوچھ ہوگی، اپنے اہل عیال کے بارے میں پوچھ ہوگی، اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، بچوں کی نماز کے لیے کہا تھا، گھر والوں کو نماز کے لیے کہا تھا، چرواہے سے پوچھ ہوتی ہے اس طرح تم بھی چرواہے ہو۔ کیا بات ہے عزیزو، سمجھے نہیں؟ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے عزیز، خیر خواہی آدمی کرے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، سمجھے نہیں؟ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین امت کیوں ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس بات کو یاد کریں، دوسروں تک پہنچائیں عزیزو، نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں، اس وجہ سے بہتر۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ نیکی کا حکم کریں گے، انشاءاللہ نیکی کا حکم کریں گے، اپنے دوستوں کو بھی نماز کے لیے اپنے دوستوں کو نماز کے لیے لائیں گے، اور وہ دوست احباب جو غلط نظریے پر ہے، غلط عقیدے پر ہیں، ان کو بھی تبلیغ کریں، کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ آپ کے اوپر لازم ہے عزیزو، یہ فقط یہ نہیں ہے کہ مولوی لوگوں کے اوپر تبلیغ ہے، آپ کے اوپر بھی یہ تبلیغ فرض ہے، آپ ان کو سیدھے راستے پر لے آئیں، اور انشاءاللہ وہ سیدھے راستے پر آئیں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ کی انشاءاللہ پینشن بن جائے گی۔ تو اب وہ تو نماز پڑھے گا، جب تک نماز پڑھتا رہے گا، جب تک صحیح عقیدے پر چلتا رہے گا، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔